ایک نیک تاجر ورث کا امتحان ابتدا پرانے زمانے میں ایک چھوٹے سے شہر میں حارث نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ بچپن سے ہی تجارت کرتا آیا تھا۔ اسکید کا نشر کے بیچوں بیچ تھی اور سب لوگ اسے امانت دارا اور سچ بولنے والا مانتے تھے۔ حارث کا اصول تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور کبھی نہ پتول میں کمی نہیں کرے گا۔ وہ ہر وقت کہتا جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس کے لیے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں۔ نعمت اور شکر اللہ نے اسے حلال روزی دی تھی، بیوی نیک تھی، بچے فرمان بردار تھے۔ ہر رات وہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، حارث تمہارے پاس سب کچھ ہے، کیوں نہ کچھ مال غریبوں میں بانٹ دو؟ وہ مسکرایا اور بولا، یہی تو میرا ارادہ ہے، کل جمعہ ہے، میں دکان کی کمائی کا آدھا حصہ صدقہ کروں گا۔ امتحان کی شروعات۔ لیکن اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شہر کا حاکم آیا اور کہنے لگا، حارث بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ ہر تاجر سے زیادہ ٹیکس لیا جائے گا اور تمہیں آج ہی دینا ہوگا۔ یہ ٹیکس اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ دے دیتا تو گھر کا خرچ بھی مشکل سے چلتا۔ اس کے دوستوں نے مشورہ دیا، تم مال کا کچھ حصہ چھپا لو، حساب میں کمی کر دو، ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن حارث نے کہا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، جو نقصان ہوا وہ صبر سے برداشت کروں گا۔ مشکل وقت اس نے پورا ٹیکس ادا کر دیا۔ اب اس کے پاس اتنا ہی مال بچا جتنا گھر کے چند دن کے لیے کافی تھا۔ لیکن حارث پھر بھی غریبوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ کئی دن گزر گئے لیکن دکان پر گاہک آنا کم ہو گئے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، کیا فائدہ تھا سچائی کا؟ دیکھو تمہارا حال۔ لیکن وہ وضو کرتا، نماز پڑھتا اور کہتا، اللہ ہی رازق ہے، میرا ایمان کمزور نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد۔ ایک دن دکان بند کرنے والا تھا کہ ایک قافلہ آیا۔ وہ لوگ دوسرے شہر سے تجارت کے لیے آئے تھے، لیکن راستے میں ان کا سامان چوری ہو گیا تھا۔ انہیں فوراً کپڑوں اور اناج کی ضرورت تھی۔ حارث نے کہا، جتنا چاہیے لے جاؤ، قیمت بعد میں دے دینا۔ وہ حیران ہوئے، ہمیں جانتے بھی نہیں اور ادھار دے رہے ہو؟ حارث مسکرایا، تم اللہ کے بندے ہو، میرا بھروسہ تم پر نہیں، اللہ پر ہے۔ انعام۔ چند ہفتے بعد وہی قافلہ واپس آیا۔ انہوں نے نہ صرف پورے پیسے دیے بلکہ حارث کو اپنے شہر میں تجارت کا نیا موقع بھی دیا۔ اب حارث کے پاس پہلے سے زیادہ مال اور عزت تھی۔ وہ سجدے میں گر کر روتا ہوا کہنے لگا، یا اللہ، تو نے میرے صبر کا بہترین صلاح دیا۔ سبق اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، رزق کا مالک صرف اللہ ہے۔ مشکل وقت میں صبر اور تقوی ہی اصل کامیابی ہے۔ امانت داری اور سچائی کبھی ضائع نہیں جاتی۔